اچھا، اور دوسرا مجھے بتائیں کہ یہ جو ابھی ہم نے تماشا کا پہلے بھی ذکر کیا، سب سے پہلے تو یہ ورڈ کہاں سے آیا؟ مطلب آئی واز جسٹ ٹاکنگ ٹو سم ون کہ میں نے آپ سے بات کرنی تھی، لائک اچھا یہ تماشا، مطلب بیکاز اردو میں تماشا از، اس کو آپ کہیں بھی مطلب آپ لے کے جا سکتے ہیں پورے اس اسپیکٹرم میں. سو یہ نام کہاں سے آیا ہے؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے جی. بیسکلی ہم پہلی بات تو یہ کیونکہ تماشا یا جو ہماری جو ویڈیو اسٹریمنگ ایپ ہے، ہم پہلے دن سے یہ چاہ رہے تھے کہ خالی جیز کے یوزرس کے لیے نہ ہو، پورے پاکستان کے لیے ہو. تو ہمیں کوئی ایسا نام چاہیے تھا جس کے نام کے ساتھ جیز نہ لگتا ہو. تو یہ ایک بیس لائن بن گئی. پھر ہم نے ڈفرینٹ نام دیکھے، ٹیوب دیکھا، تماشا دیکھا، اور بھی ڈفرینٹ نام تھے. ہمیں تماشا تھوڑا پلے فل لگا. صحیح. کیونکہ دیکھیں تماشا کا ایک مطلب آبویسلی تماشا لگانا بھی ہوتا ہے، بٹ اس کا دوسرا مطلب کھیل تماشا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ آپ انٹرٹینمنٹ کے اندر ہی ایک صحت مند تفریح کر رہے ہو. تو اس کے ملٹیپل میننگ نکلتے ہیں. اٹس اے ویری یوتھفل وائبرنٹ نیم اینڈ اٹس ویری نیوٹرل. اٹ ڈزنٹ ریپرزینٹ اینی پرٹیکولر ٹیلکو. تو پھر جب ہماری ووٹنگ ہوئی، جب ہماری ایجنسیز نے ہمیں ڈفرینٹ نام دیے، تو تماشا واز اے یونانیمس نیم کہ جی دس از واٹ وی وانٹ ٹو بی. وی وانٹ ٹو بی یوتھفل، وی وانٹ ٹو بی وائبرنٹ، we want to be a little bit, we'll experiment, we'll see what happens. سو تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ جو پورا کا پورا آئیڈیا ہے وہ کب کس سال آپ لوگوں کے ذہن میں آیا کہ یار لائک ناؤ وی وانٹ ٹو موو ان ٹو دا او ٹی ٹی سائڈ؟ بیکاز ایک دو سالوں میں کچھ اور بھی چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں، بٹ اگین کوئی بھی اس طرح میرے خیال سے وہ کھڑا نہیں ہو سکا ابھی تک. تو کس ٹائم لائک یو گائز اسٹارٹڈ لائک تھنکنگ اباؤٹ دیٹ؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آلموسٹ 1.25 سال تو ہم نے جب یہ ایپ لانچ کیا ہو گیا، تو اس سے پہلے ہم سوچ رہے تھے. تقریباً 2.5-3 سال سے اس آئیڈیا کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ 2-3 وجہیں تھیں اس کی. ایک تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ویڈیو ایز اے میڈیم بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے. ہمیں انٹرنیٹ کے اوپر، ہمارے نیٹ ورک کے اوپر آدھی سے زیادہ، بلکہ بہت بڑی، اب میں اگر نمبر کیا بتاؤں، بہت زیادہ ٹریفک جو ہے وہ ویڈیو کانٹینٹ کی ہے، اور ویڈیو کنزمپشن بڑھتی جا رہی ہے. جتنی بھی فور کاسٹ ہیں یہ بتاتی ہیں کہ آگے چل کے بھی دنیا بہت زیادہ ویڈیو دیکھے گی. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ویڈیو کے اندر ہمارا اپنا کوئی پروڈکٹ ہو ایک ایز اے کانٹینٹ. پھر ہماری ایک سسٹر کنسرن ہے جی بنگلہ لنک، جس میں نے کام بھی کیا ہوا، انہوں نے ایک اپنا پروڈکٹ لانچ کیا تھا ٹافی. اوکے، ویری انٹرسٹنگ نیم. Toffee is also like a very popular, it's a number 1 platform now in Bangladesh. اوکے، او ٹی ٹی پلیٹ فارم. OTT پلیٹ فارم سب کے لیے. انفیکٹ ٹافی کی 70% جو کسٹمر بیس ہے وہ نان بنگلہ لنک ہے. تو ہم اس پہ بھی نظر رکھے ہوئے تھے، ان ڈیولپمنٹس پہ بھی. تو ہمیں لگ رہا تھا کہ ود ویڈیو اینڈ کانٹینٹ ایپس، پھر ہمارے باقی بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے اندر بھی اس طرح کی ایپس بہت زیادہ ہٹ ہو رہی ہیں. تو اس ساری چیزوں کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے اٹ واز ناٹ ریئلی اے ویری let's say a dangerous bet. It was some phenomena that was already happening in our neighboring countries quite successfully. And as Jazz ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم بہت اچھی پوزیشن میں ہوں گے اگر ہم اس کو پوری طرح سے کریں. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بائی دا وے اس میں بہت سارے چیلنجز بھی تھے. ہم چاہتے تھے کہ اس کی ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہم خود اون کریں اور ہم اس کو خود ایوالو کریں، کیونکہ پاکستان میں خالی آگے چل کے اگر ہم کچھ چیلنجز کی بھی بات کریں گے تو ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر بھی بہت بڑا چیلنج ہے. ڈیجیٹل ایکو سسٹم میں بہت زیادہ، چونکہ پاکستانی ایپس نہیں ہیں، پاکستان از موسٹلی اے کنزیومر نیشن. پاکستانی اوریجن ایپس بہت کم ہیں، انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں اور بہت چھوٹی ہیں. تو ایکو سسٹم بھی نہیں تھا. تو ہم نے یہ کہا کہ ہم اس کا ٹیکنالوجی ایکو سسٹم بھی خود گرو کریں گے اور بلڈ کریں گے، اور اس کا کانٹینٹ ایکو سسٹم بھی گرو اور بلڈ کریں گے. تو اس ساری چیزوں میں ہم نے کچھ پھر اس کو تیاری کی، اس کا نام فائنل کیا، اور پھر ہم نے اس کے اوپر ایک جرنی لیا. بٹ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خالی آلموسٹ 16 مہینے کے اس جرنی میں تماشا جو ہے وہ 6 نمبر پہ جیز کی موسٹ یوز ایپ ہے. یہ بہت ساری انٹرنیشنل او ٹی ٹی ایپ سے ان ٹرمز آف ٹریفک آگے بڑھ چکی ہے، نیٹ فلکس سے آگے بڑھ چکی ہے. ایون جو بہت مشہور گیمنگ ایپس ہیں جن کی بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے، پب جی وغیرہ یا جو نارمل سوشل ٹویٹر وغیرہ، اس سب سے آگے جا چکی ہے. صحیح. 16 مہینے کے عرصے میں. تو اس کی ٹریکشن ہمیں نظر آ رہی ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اس سے بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. سو ابھی آپ نے چیلنجز کی بات کی، جنرلی جو 16 مہینے ہیں اس میں آپ کے خیال سے واٹ آر دا بگیسٹ سارٹ آف چیلنجز یو گائز آر فیسنگ؟ ناٹ جسٹ دا ٹیکنالوجی، ظاہر ہے وہ ایک جو باقی لوگ ہیں وہ لابی بھی آپ کے خلاف چل رہی ہوگی اینڈ آل آف اٹ، بٹ جنرلی واٹ آر دا مین سارٹ آف چیلنجز اوور آل؟ دیکھیں جی، ایک دو ٹیکنالوجی چیلنج کے علاوہ 2 بڑے چیلنجز اگر میں آپ سے کہوں. ایک تو کانٹینٹ ہے، کیونکہ پاکستانی مارکیٹ میں بہت زیادہ کانٹینٹ نہیں پروڈیوس ہوتا. ایک زمانہ تھا شاید شروع کا جب ہمارا فلم ایرا بہت گولڈن ہوتا تھا. پھر ایک زمانہ ہے جب ہمارے ٹی وی ڈراماز بہت پاپولر ہوتے تھے. بٹ آئی تھنک وہ دونوں زمانے اب شاید بہت زیادہ نہیں رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر لوکل کانٹینٹ بہت کم پروڈیوس ہو رہا ہے، اور اس کا بہت سارا ایویڈنس بھی ملتا ہے. ہمارے نیبرنگ کنٹریز کا کانٹینٹ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، یا ایون جب ٹرکش کانٹینٹ ڈب ہو کے آتا ہے پاکستان میں تو وہ سپر ہٹ ہو جاتا ہے، اور ٹرکی سے زیادہ پاکستان میں ہٹ ہو جاتا ہے. تو کانٹینٹ کی ہنگر تو ہے، بٹ کانٹینٹ کی کریشن نہیں ہو رہی پاکستان میں بہت زیادہ. تو یہ ایک چیلنج ہے.
اور اس چیلنج کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم کوشش کریں کہ ہم پاکستانی پروڈکشن ہاؤسز کے ساتھ مل کے کام کریں اور کوشش کریں کہ پاکستانی کانٹینٹ، کیونکہ یہ پاکستانی پلیٹ فارم پرائمریلی تماشا ول بی پروموٹنگ پاکستانی کانٹینٹ. اس کے اوپر آبویسلی بک ہی ہوگا کانٹینٹ کا، بٹ ہم کوشش کریں گے کہ پاکستانی کانٹینٹ کو پرائرٹائز بھی کریں اور پروموٹ بھی کریں. تو اٹس اے چینل ویئر تماشا کین بی اے پارٹنر اینڈ گرو. تو کانٹینٹ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن آپ نے سوری کانٹینٹ کی بات کی، لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈراماز تو بہت زیادہ پاکستان میں، کوئی 30 اگر انٹرٹینمنٹ چینل ہے تو ہر ایک گھنٹے بعد ایک ڈرامہ آ رہا ہے. سو وین یو ٹاک اباؤٹ دا کانٹینٹ، آر یو ٹاکنگ اباؤٹ دا کوالٹی، یا اس کے اندر بھی لائسنسنگ کے ایشوز ہیں؟ جی، لائسنسنگ کا ایشو میں اتنا نہیں کہوں گا انلیس کہ آپ کوئی بہت بڑا ڈرامہ ایکوائر کرنے جائیں. میرے خیال میں کوالٹی کا ایشو ہے. کوانٹٹی تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں بہت زیادہ، لیکن کیا اس لیول کی کوالٹی ہے کہ جب دھوپ کنارے چلتا تھا یا آئی ڈونٹ نو، تو میرے پہلے بارش سنا جب چلتا تھا تو سڑکیں بند ہو جاتی تھیں. تو جب اس طرح کی الفا بریوو چارلی کی آپ نے بات کی، تو کیا اس لیول کا کوئی بھی ڈرامہ ہے؟ آئی تھنک وہ شاید انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، بہت کم ہے. تو ایک تو وہ چیز نہیں ہے. دوسرا ایک اور فنومینا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو جین زی ہے، جو پاکستان کی جو نئی جنریشن ہے، وہ تو موبائل اسکرینس پہ شفٹ ہو رہی ہے، تو ٹی وی کے اوپر بہت زیادہ چیزیں دیکھ بھی نہیں رہی. اور اسی طرح جو تھوڑی سی ذرا میس مارکیٹ ہے، جن کے پاس پرائمری اسکرین ہی ان کا موبائل فون ہے، وہ بھی صرف موبائل فون پہ ہی دیکھیں گے، ان کے پاس ٹی وی نہیں ہے. تو یہ جو جنریشن ہے جین زی، یا ایسی جنریشن جس کا پرائمری جو انٹرفیس ہے وہی موبائل ہے، تو اس میں اسٹریمنگ پلیٹ فارمس کی ضرورت بہت زیادہ پڑ جاتی ہے. تو اب ٹی وی چینلس کے اوپر ڈرامہ چلانا ایک بات ہو گئی، بٹ اسٹریمنگ کے اوپر چلانا از دا فیوچر. تو کوالٹی پلس اسٹریمنگ پلیٹ فارم کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیلنج کو سالو کریں. وی آر ویری ہوپ فل کہ سالو ہو سکتا ہے، بٹ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی سم تھنگ کہ اوور نائٹ کے اندر ہو جائے. اس کے اوپر کافی ہمیں کام کرنا پڑے گا. آئی مین پرسنلی تو مجھے جو آئی تھنک ایک بہت بڑا چیلنج نظر آتا ہے. اب ہم لوگ خود بھی نیوز پلیٹ فارم رن کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ جی آپ لوگوں کی ویب سائٹ کدھر ہے. اب ویب سائٹ تو ہے، بٹ فار اس دا ویب سائٹ از مور فار دی آرکائیو، بیکاز دا آڈینس بیہیویئر از کہ آپ سوشل کے اوپر ہی انہیں کانٹینٹ دے رہے ہیں جہاں وہ کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں. اب اگین ایک بندہ غلطی سے آپ کا ویب سائٹ کا لنک دبا بھی دیتا ہے تو وہ پہنچتے ہی جو ہے وہ دا انٹرنیٹ اسپیڈ اینڈ لاٹ آف لائک ٹیکنیکل ایشوز. تو اس پوری چیز کو آپ لوگ کیسے ایڈریس کریں گے؟ جی، ہمارا خیال ہے کہ ویب کی جگہ پہ جو ایپ ہے دیٹس گوئنگ ٹو بی دا فیوچر. مطلب لوگ ایک کلک کے اوپر ایپ کھولیں اور ایپ کے اوپر ان کو ساری چیزیں ملیں. انفیکٹ اگر ان کو ایپ کے اوپر ساری چیزیں ملیں، اچھا یو آئی یو ایکس جس کو ہم کہتے ہیں، یوزر انٹرفیس اور یوزر ایکسپیرینس اور یوزر جرنیز بڑے اچھے ڈیزائن ہوئے ہوں، ایپ کی کوالٹی اچھی ہو، پروڈکٹ اچھی ہو اور ویلیو ایپ کے اندر ہو، تو لوگ ایپ یوز کرنا چاہتے ہیں. ویب سائٹ زیادہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. تو اسی کانٹیکسٹ میں ہم نے ہمارا جو تماشا اٹس لائک ایپ بیسڈ پلیٹ فارم، پرائمریلی اٹس این ایپ جسٹ لائک نیٹ فلکس فار ایگزامپل. تو اس کو ہم اس طرح سے کیٹر کر رہے ہیں، اور جو جین زی ہے یا دوسرے لوگ ہیں وہ ایپ کے اوپر بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ہر وہ ایپ جو ان کو ویلیو ایڈ کرتی ہے ان کی زندگی میں ان کے فون پہ جنرلی پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر میں ایک اور چیلنج کی بات کروں کانٹینٹ کے علاوہ یا ٹیکنالوجی کے علاوہ، تو آئی تھنک ریگولیشنز ہیں. کیونکہ ابھی آپ دیکھیے گا کہ جو بھی او ٹی ٹی پلیٹ فارمز ہیں، چاہے میں یوٹیوب کا نام لوں، ڈیلی موشن کا، جو بھی ہمارے او ٹی ٹی پلیٹ فارمز ہیں، وہ ہر طرح کا کانٹینٹ دکھا سکتے ہیں. ان کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے. اوبیسلی کبھی کبھی اسٹرائک ہوتا ہے. یوٹیوب ایک زمانے میں کچھ سالوں پہلے کچھ عرصہ بند بھی رہا، لیکن کوئی بہت زیادہ ایکشن نہیں ہے، بہت زیادہ ریگولیشن نہیں ہے. جبکہ جو پاکستانی پلیٹ فارمز ہیں بہت زیادہ اس کے مقابلے میں ریگولیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس سے ایک انفیئر ایڈوانٹیج ملتا ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارمس کو. ایک تو وہ ریگولیٹڈ نہیں ہے، کچھ بھی دکھا دیں، تو وہ پھر ان کی ریچ بھی بڑھ جاتی ہے. جبکہ آج کل کا زمانہ ایسا ہے میڈیا کا کہ ہمیں اپنے پلیٹ فارمس کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو آئی تھنک ریگولیشنس کے اوپر بھی تھوڑا ہمیں لگتا ہے بعض کا کہ کچھ پیرٹی لانے کی ضرورت ہے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جی، صحیح، ٹیکنالوجی، کانٹینٹ اور ریگولیشنس. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ویک آپ لوگوں کا پہلا اوریجنل بھی آیا، بڑا فینسی سا پوسٹر میں نے انیشلی دیکھا تھا اس کا. تو یہ کس نے پچ کیا، کہاں سے دا ہول لائک آئیڈیا اباؤٹ دا اوریجنلز کیم؟ بیسکلی جی ایک زمانے میں ہم نیٹ فلکس کو جب اسٹڈی کر رہے تھے اس ایپ کے، ہم دیکھا کہ نیٹ فلکس نے آگے چل کے اپنے اوریجنلز بنائے، بٹ کافی لیٹ جا کے بنائے، کافی سالوں کے بعد بنائے. بٹ ہمیں چونکہ پاکستانی مارکیٹ میں لگ رہا ہے کہ جی کانٹینٹ کی بہت زیادہ شارٹیج ہے، تو یا تو اب انٹرنیشنل مارکیٹ سے ڈبڈ کانٹینٹ لے کے آئیں یا پاکستانی کانٹینٹ اوپر لائیں. تو ہم دونوں چیزوں پہ کام کریں گے، بٹ ہم نے سوچا کہ ہم پاکستانی کانٹینٹ کو اوپر لانے میں اوریجنلز میں جاتے ہیں. تو اس میں ہم نے بہت سارے ایکسپیریمنٹ کیے. ابھی یہ جو کرنٹ جو ہمارا فیملی بزنس ہے، جو کہ یہ آ چکا ہے پلیٹ فارم کے اوپر، اور ہمیں انتظار رہے گا کسٹمرز کا اور ان کی فیڈ بیک کا. تو یہ فہد مصطفیٰ کا پروڈکشن ہاؤس ہے جی، بگ بینگ پروڈکشنز، انہوں نے پروڈیوس کیا. اور عاصم اظہر جو بڑے مشہور گلوکار اور اداکار ہیں، ان کی یہ پہلی ویب سیریز ہے. تو اس میں ہمیں بہت ہائی ہوپس ہیں کہ لوگوں کو یہ پسند آئے گا.
اس کے بعد ہم آگے چل کے اپنا دوسرا اوریجنل بھی ہم نے آلموسٹ بنا لیا جی. میں آپ کے اگلے پوڈ کاسٹ میں جب آؤں گا انشاءاللہ کچھ مہینوں کے بعد تو میں اس کو ڈسکلوز کروں گا کہ وہ کیسا جا رہا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ اوریجنلس کے اوپر کام جاری رکھیں. اس کا ایک فائدہ نہ صرف یہ ہے کہ ہم لوکل کانٹینٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں, بلکہ اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے جی کہ لوکل جو انڈسٹری ہے, جو لوکل پلیئرز ہیں, جو لوکل ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں, جو فریش ٹیلنٹ ہے جو کہ ویب سیریز میں آ کے شاید بہتر پرفارم کر سکتا ہے اس کے فارمیٹ میں, ہم ان کو بھی پروموٹ کریں گے. اگین مقصد یہ ہے کہ پاکستانی کلچر, پاکستانی میڈیا, پاکستانی وائس اوپر ہے جو کہ بہت رچ کلچر ہے. ہم سب بہت دبے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اٹھائیں. اور ابھی جیسے آج کل کے اکنامیکل حالات آپ دیکھیں تو اس پوری چیز نے کتنا مشکل یا کتنا چیلنجز اس کی طرف سے آپ کو آ رہے ہیں. اب ظاہر ہے جیسے جیسے سال گزرے گا, وہ ظاہر ایک پولیٹیکل پوری ڈبیٹ ہے, بٹ بہت حالات ڈالر اینڈ ایوری تھنگ, تو اس پوری چیز کا آپ کو یہ او ٹی ٹی اور اس حوالے سے کیا ڈیفیکلٹیز یا کیا اپرچونیٹیز نظر آتی ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے جی. دیکھیں ایک دو اینگل اس میں لانا چاہتا ہوں کہ جب مشکلات بہت بڑھ جاتی ہیں اور ڈپریشن بہت بڑھ جاتا ہے معاشرے میں, تو معاشرے کو صحت مند تفریح دینا اس وقت اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر اس وقت آپ اس کو وہ نہیں دیں گے تو پورا معاشرہ جو ہے ڈپریشن میں جا سکتا ہے, انگزائٹی میں جا سکتا ہے, انریسٹ کے اوپر جا سکتا ہے. تو ان حالات میں اچھی صحت مند تفریح دینے کے اوپر ایکچولی اپرچونیٹی اور بڑھ جاتی ہے. دوسرا, اگر آپ پاکستانی کانٹینٹ کی بات کریں تو آپ اس کو ایز لانگ ایز پاکستانی کرنسی میں ہی پروڈیوس کر رہے ہیں اور پاکستانی کرنسی میں ہی سیٹل کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا جو مین کرائسس آبویسلی انفلیشن کے علاوہ وہ ڈالر پیمنٹس کے اوپر ہے. تو اگر آپ لوکل ایکو سسٹم میں ہی رکھیں پاکستانی کانٹینٹ کو تو اس میں ڈالر والے چیلنجز ایٹ لیسٹ کافی حد تک ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے جی کہ یہ زیادہ ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کے لوگوں کو صحت مند تفریح دیں, امید کا میسج دیں, ہوپ کا میسج دیں, کیونکہ قوموں کی زندگی میں اس طرح کے مرحلے آتے ہیں جی, اور بہت ساری قوموں کی زندگی میں پورا یورپ ایک زمانے میں آپس میں جس طریقے سے لڑا تھا, جتنے ڈاک ہے جس سے وہ گزرا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اس ایج سے گزریں گے, انشاءاللہ ہم جلدی سنبھل جائیں گے, ہمیں بھی 70-75 سال ہوئے ہیں آزاد ہوئے ہوئے, بٹ یہ کہ قوموں کی زندگی میں اس طرح کے مرحلے آتے ہیں اور اس وقت پھر صحت مند تفریح دینا میرے خیال سے اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ عامر. آئی ہوپ کہ تماشا کے اوپر ہم لوگ پاکستان اور بنگلہ دیش کی بھی کوئی کلابریشن دیکھیں, اینڈ ود انڈیا ایز ویل اینڈ ود اے لاٹ آف ادر کنٹریز, اینڈ گڈ لک ود دی ایپ. اینڈ آئی تھنک آڈینس بھی اس کے بعد جن لوگوں کو شاید نہیں پتہ یا اسکم تھرو ویسے کیا ہے, تو آئی ہوپ دے آلسو ڈاؤن لوڈ اینڈ واچ دا فل سیزن وچ از اویلیبل آن لائن. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی, تھینک یو.